وہ عمل کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا جہاں اس کو آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اذہان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے وہی سب کا ذمہ دار ہو۔ گھر سے فون آیا تو اس نے بڑی مشکل سے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہے اب عمل؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ماں رانی بیگم کا فون تھا۔ ماما ابھی کچھ نہیں بتایا، بتاتے ہیں تو میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا باہر آتے ڈاکٹر کی طرف دوڑا۔ دیکھیں ہم نے پیٹ دھو دیا ہے اور ان کی جان بھی بچا لی ہے، لیکن یہ پولیس کیس ہے۔ آپ چنتا نہ کریں ڈاکٹر، میں سنبھال لوں گا۔ اذہان نے ان کی تسلی کروائی۔ میری بیٹی کو اگر کچھ ہو جاتا اذہان تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، اس کی چاچی شارکا بیگم نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کہنے کو تو اذہان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن ان کی حالت کی وجہ سے فی الحال وہ چپ کر گیا، ورنہ اس کی جیسی تیز زبان کا کوئی پورے خاندان میں نہیں تھا۔ میں نے چاچا جان کو فون کر دیا، وہ آ رہے ہوں گے۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی کہتے وہاں سے نکلنے لگا۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو اذہان؟ ابھی میری بیٹی کو ہوش نہیں آیا۔ وہ دکھی ہوئی۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی بیٹی کو واقعی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بہتر ہوگا اسے ہوش دلائیں اور اپنے کنٹرول میں رکھے۔ وہ انہیں اچھا خاصا سنا کر وہاں سے نکل گیا۔ ظالم بے رحم انسان، میری بیٹی نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی جسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اوپر والے میری بیٹی کو ہوش آ جائے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا آفس نکل گیا۔ اتنا کام پینڈنگ تھا، اسے وہی دیکھنا تھا۔ فون پر وہ گھر میں سب کو عمل کی بھلائی کی جانکاری دے چکا تھا۔ عائزہ تک بھی یہ جانکاری پہنچ گئی تھی۔ اسے اب اذہان کے گھر آنے کا انتظار تھا۔ یقیناً اب سب کچھ بدل جانا تھا۔ وہ جو کل تک اسے طلاق دینے والا تھا اور پھر صبح ہوتے پیچھے ہٹ گیا، اب پھر سے وہی طلاق کی تلوار اس کے سر پر لٹکنے لگی تھی۔ وہ اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتی تھی جس میں پل پل اسے یہی احساس دلایا جائے کہ وہ بس کچھ پلوں کی سہاگن ہے۔ کبھی بھی اس سے یہ نکاح چھینا جا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ بیچ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب چاہے اسے توڑا جا سکتا ہے؟ وہ پریشان تھی کہ تبھی سمیرہ کی کال آنے لگی۔ کیسی ہو؟ تم تو بھول ہی گئی جا کر۔ سمیرہ کا گلہ سنتے وہ گہری سانس بھر گئی۔ ابھی تو ایک رات ہی گزاری ہے اور تم اداس ہونے لگی؟ عائزہ نے منہ بناتے کہا۔ تو اور کیا، وہ ترک شیرو کیسا ہے؟ بڑی کمال کی انٹری ماری کل۔ اف، آ گیا تے چھا گیا۔ ویسے کیا دیکھنے میں جتنا ہاٹ ہے رومانٹک بھی اتنا ہے۔ سمیرہ کی باتوں پر عائزہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شٹ اپ پاگل لڑکی، سب باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ نانو کیسی ہیں اور گھر میں کیا استھتی ہے اس وقت؟ میرے آنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ ارے یار سب شانت ماحول ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا ہوا تم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بہتر فیصلہ وقت رہتے کر لیا، ورنہ اس گوار سے نکاح کر کے جاتی تو ساری زندگی روتی ہی رہتی۔ گنڈا کہیں کا، سمیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عائزہ چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں، تم ٹھیک ہو نا عائزہ؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ سمیرہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عائزہ اور وہ اتنی چپ چاپ، سمیرہ کو یقین نہ آیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ملکہ بیوی تو جان چھڑکتی ہیں، سبھی نے بہت پیار سے سواگت کیا، چنتا نہ کرو میں ٹھیک ہوں، عائزہ نے جلدی سے کہا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور نوکرانی اسے بلانے آئی۔ وہ سمیرہ کو بائے کہتی نوکرانی کے ساتھ باہر آئی۔ جہاں عمل کو گھر لایا جا رہا تھا وہ ماں اور باپ کے سہارے چلتی اندر آ رہی تھی۔ عائزہ وہی ایک طرف رک گئی جیسے نیند کی گولیاں اس نے اسے دی ہو۔ بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، پھر وہی ہوگا جو میری بیٹی چاہتی ہے۔ مسٹر احسان شاہ نے سامنے کھڑی عائزہ کو گھورتی نگاہ سے دیکھتے اپنی بیٹی سے کہا، جبکہ سنایا اسی کو گیا تھا۔ عائزہ نے سینے پر بازو باندھے بنا ڈرے ایک ٹھنڈے انداز میں انہیں دیکھا۔ یہ ابھی تک یہی ہے ماما، آپ نے تو کہا تھا یہ چلی جائے گی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عمل کی جھنجھلاتی تیز آواز اور آنسو بھرا لہجہ دیکھتے سبھی پریشان ہوئے، جبکہ عائزہ نے چہرے کا رخ پھیرتے مسکراتے انداز میں اس کا ڈرامہ دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے روز وہ اپنے ننیال میں دیکھتی آئی تھی اپنی مامیوں کے، اس کے لیے سب کچھ نیا تو نہیں تھا۔ عمل چنتا نہیں کرو، بہت جلد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی ماں شارکا بیگم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ماما اسے ابھی نکالیں، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ نفرت بھرے انداز میں چلائی۔ عائزہ اچانک ہی ایک کان بند کرتے نوکرانی کو پکارا، میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آؤ، انٹرٹینمنٹ دیکھنے میں جوس کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ وہی ایک صوفے پر آرام سے بیٹھتے اسٹائل سے بولی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے وہاں موجود سبھی حیران رہ گئے، جبکہ ملکہ بیوی نے گلا کھنکار کر
اپنی اس پوتی کا یہ نیا انداز دیکھا، جبکہ ان کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ کتنی ڈھیٹ ہے یہ۔ احسان صاحب ہونٹوں سے بڑبڑائے، آپ کے بھائی کی ہی بیٹی ہوں۔ وہ اب ایک ایک قدم آرام سے چلتی ان کے پاس آئی اور عمل کو دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ مشن فلوپ۔ ویسے کتنی گولیاں کھائی تھی؟ شٹ اپ۔ عمل نے غصے سے اس کی طرف 2 قدم بڑھائے، جبکہ عائزہ پھر ہنس کے اس کا خون جلانے لگی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے شادی کرنے والے شخص کی اتنی دیوانی نکل آئے گی۔ وہ میرا منگیتر ہے۔ عمل اور وہ جیسے میدان میں کھڑی لڑنے مرنے کو تیار ہوئی، اور وہ میرا شوہر ہے۔ عائزہ کی بات پر ملکہ بی بی کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ عمل کی بات پر عائزہ نے دانت پیستے اسے دیکھا، اور اس دن میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ جو میرا نہیں وہ میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے قریب ہو کر فسفساتے انداز میں بولتی وہ عمل کو حیرت کے سمندر میں ڈبونے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا لگا میں تمہاری طرح کوئی کمزور لڑکی ہوں جو خود کچھ کھا کر مر جائے؟ وہ پھر مسکراتے انداز میں بولی، جبکہ اندر آتے اذہان نے اس کی باتیں آسانی سے سنی۔ میں عائزہ ہوں، عائزہ انور شاہ۔ وہ گھمنڈ سے فخر سے بولی، میں ان میں سے نہیں جو خودکشی کر لے۔ آئی ایم اے فائٹر۔ میں لڑ کر مر جانے والوں میں سے ہوں، ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے پنگا نہ لینا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، اذہان کو میں تم سے چھین کے رہوں گی۔ عمل کے چیلنج پر اس کے ماں باپ نے سر پکڑ لیا۔ سہمتی سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو شانت انداز میں ان دونوں بلیوں کو جھگڑا کرتے دیکھ رہا تھا، اور دور سے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بلی کے خواب میں چھچڑے۔ عائزہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور منہ پھیر کر اندر جانے لگی کہ خود پر کسی کی نظروں کی گرمی محسوس کرتے وہ پلٹی، اور اس پل اس کی نگاہ سامنے کھڑے اذہان سے جا ٹکرائی تو اسی لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ سارا دن تو آیا نہیں، اب اچانک ٹپک پڑا۔ وہ اب دانتوں تلے انگلی دباتی جلدی رخ پھیرتی وہاں سے بھاگی اور سیدھا کمرے میں جا کر سانس لی۔ سن لیا کیسے تیز زبان سے بول کر گئی ہے تمہاری بیوی؟ ابھی آئے ہوئے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یہ حال ہے۔ احسان شاہ نے اذہان کو شکایتی انداز میں کہا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اپنی ماں کو۔ اماں، وہ بھوک سے برا حال ہے، بہت تھک گیا ہوں، پلیز ڈنر لگوا دیں۔ وہ اپنے چاچا کی بات کو پوری طرح نظر انداز کرتا ماں سے بولا تو انہوں نے مسکرا کر سہمتی میں سر ہلایا۔ اذہان وہ آگے بڑھا تھا کہ عمل نے اسے پکارا۔ ایک لمحے کو وہ تھما تھا، جو ذرا سا لنگڑاتی چلتی اس کے پاس آئی۔ ایک بار بھی حال نہیں پوچھا میرا؟ آپ کے پیچھے میرا یہ حال ہو گیا ہے، عمل اداس لہجے میں بولی۔ اذہان نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک ہی دن میں مرجھا گیا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں جو کچھ بھی ہوا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں۔ بچپن سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اذہان کی منگیتر ہے وہ، اور اذہان کی دلہن بنے گی۔ لیکن اب وقت اور حالات ایسے تھے کہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اور اسی لمحے وہ کوئی بھی نرمی کر کے عمل کو کوئی امید یا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا دل اس کی محرم کی طرف جھک چکا تھا۔ اب عمل تو کیا کوئی بھی آ جاتی، عائزہ کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ اپنا خیال رکھو، کیونکہ اپنا خیال تمہیں خود ہی رکھنا پڑے گا۔ اسے اتنا کہتا لمبے لمبے قدم بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ تیکھی مرچی غائب ہوئی تھی، جبکہ عمل اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ چلو عمل بیٹا، اپنے کمرے میں چلو، آرام کرو۔ شارقہ بیگم نے اسے واپس سہارا دیتے اس کے کمرے کی طرف راستہ لیا۔ سب اچھے سے جان گئے تھے کہ اذہان اب اپنے قدم اپنی بیوی کی طرف بڑھا رہا ہے۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ کہاں تو کل وہ آتے ہی ملکہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے جان چھڑوانی ہے، اور کہاں آج اس کی نظر میں اس لڑکی کے لیے جنون دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو دروازے کو لوک لگانا نہیں بھولا تھا۔ بہت تیکھی زبان ہے تمہاری، ذرا مجھے بھی چکھنے دو۔ وہ اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتا اس کی طرف بڑھا۔ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ عمل بیچاری، اس نے آپ کے لیے خودکشی کی، جائیں اس کا حال پوچھے، تیمارداری کریں، آخر آپ کی منگیتر رہ چکی ہے وہ۔ وہ اس کے بڑھتے قدم دیکھتے ہوئے خود 4 قدم پیچھے کی طرف ہوئی۔ اسے اذہان کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل کی ساری اس کی باتیں اور اس کا وہوار عائزہ کے دماغ میں ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ بہت چنتا ہو رہی ہے تمہیں اس کی، کہتی ہو تو منگیتر سے بیوی بنا لوں۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا۔ عائزہ نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ بنا لے، لیکن سہاگرات منانے سے پہلے 2 جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ مطلب تم مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ اتنی غلط فہمی کس بات کی ہے؟ میں نے اپنی بات نہیں کی،
آپ کی اور عمل کی بات کی ہے، دونوں کو سیدھا اوپر پہنچاؤں گی، وہاں جا کر مناتے رہنا پھر سہاگ رات۔ اس کی زبان کا تیکھا پن دیکھتے اذہان نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور میں کہتے کہتے وہ رکی، اور تم، وہ ایک ایک گن کے قدم اس کی طرف بڑھاتا، اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا، لیکن عائزہ نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، اور میں آرام سے سکون سے اس کمرے میں عدت پوری کروں گی، پھر دوسری شادی۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اذہان نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی طرف کھینچا اور اس کے لفظوں کی اسے سخت سزا دی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں سختی سے دباتا وہ اپنے دانتوں سے اس کی زبان کو جکڑ گیا۔ وہ تڑپ گئی، اذہان کے سینے پر مکے برسائے، جبکہ اس کی شدت بڑھی تو اپنے ناخون سے اس کی گردن پر وار کرتے اسے زخمی کیا، جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ غصے بھرے انداز میں اس کی سانسیں کھینچتے اس کی زبان کی ساری نرمی چرا گیا۔ وہ بے بسی ہوتی اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی جب اذہان نے اسے ایک دم دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑے اوپر کیا۔ ابھی تک اس کے ہونٹوں سے لپٹا تھا اس کے الفاظ کی اسے اتنی کڑی سزا ملے گی، وہ ذرا سے بھی جانتی ہوتی تو کبھی الفاظ ادا نہ کرتی۔ اسے بے بس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا، دونوں کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے ساری لالی چرا کر ان پر اپنا رنگ چڑھاتا۔ وہ اس وقت بے حد خوش تھا، جبکہ وہ غصے اور شکوے بھری نظروں سے دیکھتی اپنے ہونٹوں پر بے حد جلن محسوس کر رہی تھی۔ اتنی غصے والی اور گہری کس کرے گا یہ پاگل شاہ، اسے اندازہ نہیں تھا۔ آگے سے اپنی زبان سے اتنے ہی زہر دکھانا جو بعد میں میری سزا سہ سکو۔ وہ اس کے چہرے کو مٹھی میں بھرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا، اف پاگل شاہ، اس سے اب کیسے جان چھڑاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مجھ سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں مائی لیڈی۔ اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتا ایک دم سے دانتوں سے کاٹ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ویمپائر ہیں جو اتنا کاٹ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی، ابھی تو شروعات ہے اور تمہارا یہ حال ہے، جب تمہارے جسم کے ہر انگ پر کاٹوں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کرتا اسے ڈرا رہا تھا۔ آپ پٹری سے اتر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ بے وقوفی والی باتیں مت کیا کریں، ورنہ، وہ انگلی اٹھاتے اسے چتاونی دے رہی تھی، ورنہ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے گھیرے میں تھی، جب اپنے مضبوط سینے کو اس کے نرم سینے سے جوڑتا اس کی نازکتا محسوس کر رہا تھا۔ عائزہ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، ورنہ میں ملکہ بی بی کو آپ کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ اپنی طرف سے مضبوط دھمکی، کیا بتاؤ گی انہیں کہ میرا شوہر مجھے کہاں کہاں سے چھوتا ہے؟ اس کی کمر سے ہاتھوں کو رینگتا نیچے لے جاتا، ایک دم ہاتھ کا دباؤ بڑھا گیا۔ اذہان کی بے باکیوں پر عائزہ سے اب اسے بے باک شاہ سے نظر ملانا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں چھو رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ غصہ کرتی بولی، چلو تم بتا دو کیسے چھوں، ویسے بھی تمہارے پاس 101 طریقے ہوں گے۔ وہ اب اس کی کمر کی ضد کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ آپ دور ہٹے پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے لگی، تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ عائزہ نے شکر منایا، ورنہ عائزہ کو لگا تھا کہ وہ اسے بے ہوش کر کے ہی دم لے گا۔ کال اس کے خاص آدمی کی تھی کہ اسی لیے ریسیو کرتا بالکنی کا گلوز ڈور کھولتا اس طرف جانے لگا، میرے آنے تک یہی رہنا، وہ اسے کہنا نہ بھولا، جبکہ عائزہ تو اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بالکنی میں گیا تو عائزہ جلدی سے باتھ روم میں گھسی، اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہونٹوں کو دیکھا جو ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ اوف، جنگلی کہی کا، کتنے تیز دانت ہیں اس کے۔ وہ باہر نکلتی ایک لائٹ کلر کی لپسٹک نکالتی اپنے ہونٹوں پر لگانے لگی، اس کا دیا ہوا رنگ چھپاتی وہ پیچھے پلٹ کے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک بالکنی میں کھڑا فون پر کسی کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ یہ ہوا تیز ہو چکی تھی مگر اس کے قدموں میں ذرا سی سستی نہ آئی، چوڑے کاندھے، مضبوط سینہ اور آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے طوفان اس کے اندر قید ہو۔ سندر مضبوط وجود جس کے سامنے موسم بھی سر جھکا دیتا تھا، اس کی سانسیں شانت تھی جیسے سردی کا احساس اس کے لیے کوئی معنی نہیں نہ رکھتا ہو۔ وہ چلا جا رہا تھا اور ہوا میں اس کی موجودگی ایک انجانی سی ڈر پیدا کرتی جا رہی تھی۔ عائزہ نے انجانے میں جھرجھری لی اور جھٹ سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ 5 منٹ بعد روم میں آیا تو عائزہ کہیں نہیں تھی۔ مائی لیڈی، تمہیں یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے، وہ دانت پیس کر بولتا باتھ روم میں گھس گیا۔ عمل سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، جس کا ڈنر اس کی ماں شارکہ بیگم ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ عمل نے ڈنر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے بیٹا، کھانا نہیں کھاؤ گی تو دوائی کیسے لوگی؟ کیوں اپنی ماں کو تنگ کر رہی ہو؟ شارکہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، ماں مجھے اذہان واپس چاہیے، پلیز کچھ بھی کرے، وہ میرا تھا، میرے نصیب کا تھا، کیسے وہ اسے مجھ سے چھین سکتی ہے؟ عمل کی روندھی آواز سنتے شارکہ بیگم کا جی چاہا
کہ ابھی جا کر اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اس حویلی سے باہر نکال دے، لیکن ایک بے بسی تھی، وہ صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ بیٹا تھوڑا سا وقت گزرنے تو دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اپنی ماں پر بھروسہ رکھو اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب اذہان خود تم سے شادی کرے گا، لیکن تب تک تم وعدہ کرو کہ اپنا خیال رکھو گی۔ ماں وہ میری طرف نہیں پلٹے گا۔ وہ پھر رو دی۔ وہ آئے گا، میں اسے مجبور کر دوں گی۔ اس بار شارکا بیگم کا دماغ بھی سازش بن گیا۔ بجائے بیٹی کو منع کرنے کے وہ بیٹی کو سہارا دیتی، اب خود بھی غلط راستے کی مسافر بن رہی تھی۔ وعدہ کرے ماں، آپ مجھے اذہان دلائیں گی۔ وہ ماں کے گلے لگے ایسے کہہ رہی تھی جیسے اذہان کوئی بازار میں ملتی ہوئی چیز ہو اور اس کی ماں پیسے دے کر وہ خرید لیں۔ ہاں بیٹا، میرا وعدہ ہے، اب بس رونا نہیں۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ تبھی عمل کچھ حد تک اب سامانیہ ہوئی تھی۔ باہر سب ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ مل کر ڈنر کر رہے تھے۔ اذہان کی نگاہوں کا کیندر ایک ہی تھی، اس کی لیڈی جو بالکل اس کے ساتھ والی چیئر پر موجود تھی۔ ملکہ بی بی نے دونوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں صدقہ اتارا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، لیکن اتنے ہی تیکھے اور مرچ مسالے والا کپل بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا ایک دل چاہا کہ وہ ان دونوں کو بٹھا کر وستار سے ان کے رشتے کے بارے میں بات کریں، لیکن پھر وقت اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ملکہ بی بی نے یہ فیصلہ وقت کے لیے ٹال دیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں خود ہی اپنے رشتے کے لیے صحیح فیصلہ کریں جو ان دونوں کی آپسی سہمتی سے ہو، اس لیے ان دونوں کو ہی وہ وقت دیتی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ عائشہ اٹھنے لگی تو اذہان نے اس کی کلائی کو تھامتے اسے روک لیا۔ جب تک میرا ختم ہوتا ہے یہی بیٹھو۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑتا اس کے کان میں بولا، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میرا ہو گیا ہے۔ وہ بھی دھیرے سے دانت پیستے بولی۔ اس کے جواب میں اذہان نے اسے دیکھا۔ تمہارا تو روم میں جا کر کروں گا پورا حساب کتاب۔ وہ بھی پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ایک آنکھ مار کر گیا۔ بے شرم، وہ ہونٹ میچتے بڑبڑائی، جسے اذہان نے اس کے ہونٹوں کی ہلچل سے ہی سمجھ لیا۔ بیٹا اذہان، کھانے سے فری ہو کر روم میں آؤ۔ حیدر شاہ نے اذہان کو دیکھتے دھیرے سے کہا اور خود اٹھ کر چلے گئے۔ تم میرے لیے کافی لے کر روم میں چلو، میں آتا ہوں۔ اسے حکم دیتا وہ اٹھتا اپنے باپ کے پیچھے چل دیا، جبکہ عائشہ کافی کا سن منہ بناتی اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ارے عائشہ، اس وقت بیٹا کچن میں کچھ چاہیے کیا؟ رانی بیگم نے عائشہ سے پیار سے پوچھا۔ تائی امی، وہ اذہان کو کافی چاہیے۔ بنانی آتی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ جی آتی ہے، عائشہ مسکرائی۔ وہ رہا سارا سامان، چلو بناؤ اپنے شوہر کے لیے کافی۔ وہ بھی اسے مزہ لے کر کہتی باہر نکل گئی۔ عائشہ نے گہری سانس بھرتے کافی کا سامان دیکھا۔ وہ تو اسے خود کافی پسند تھی، اس لیے بنانی آتی تھی، پر یہاں اذہان کے لیے اسپیشل کافی بنانی تھی تو کافی اسپیشل ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دماغ کی شرارت جاگی۔ اس نے کافی بناتے اس میں ڈھیر سارے مرچ ڈالنے کا پلان بنایا۔ کیا مکس کر رہی ہو؟ اچانک اپنے پیچھے سے عمل کی آواز سنتی وہ پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، بیمار انسان؟ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ جا سکتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو کچھ بھی بولنے والی؟ اس کے پاس آتی غصہ سہتے بولی، نہیں مجھے بھلا کیوں اعتراض؟ میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، بس میرے شوہر سے دور رہنا۔ وہ کافی بنا کر اسے ٹرے میں رکھتی پلٹی اور مسکرا کر دانت پیستے اس نے کہا، تمہارا شوہر؟ عمل تو مسکراتے انداز میں ہنسی۔ وہ میرا نصیب تھا جسے تم نے چھینا۔ تم اور تمہاری ماں دونوں ہی منحوس ہو، جن کی وجہ سے پہلے چاچا جان کی زندگی برباد ہوئی تمہاری ماں کی وجہ سے، اور اب تم منحوس میرے اذہان کے۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی عائشہ نے کافی اس کے اوپر پھینکی۔ اس کے کپڑے سارے خراب ہو گئے، بس اس کے چہرے کا فی الحال خیال کر لیا۔ پاگل، واٹ دا ہیل دس؟ عمل چلائی۔ اپس، پتہ نہیں چلا کیسے گر گئی۔ یہ جو کافی اور زبان ہوتی ہے نا، اسے بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، ورنہ کب کہاں پھسل کے سب خراب کر دے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ وہ سب چالو کرتی دوبارہ کافی بنانے لگی۔ یو پے فار دس ایڈیٹ، وہ غصے سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ اس کی نقل اتارتی منہ بناتی دوبارہ کافی کے سامان اس میں ڈالنے لگی۔ لو جی، چٹپٹی کافی بن کے تیار، اب آئے گا مزہ۔ میرے ہونٹوں کو سزا دینا۔ اب مسٹر بے شرم اذہان، تمہارے ہونٹوں پر مرچی نہ لگے تو میرا نام بھی عائشہ انور نہیں۔ وہ جیسے ہی روم میں پہنچی، باہر ایک ہنگامہ سا آ گیا۔ وہ کافی ایک طرف رکھتی باہر آئی تو عمل سب کو اکٹھا کیے ہوئی تھی۔ مما، ابھی اسی وقت اسے گھر سے نکالیں۔ یہ دیکھیں اس نے میرا کیا حال کر دیا۔ کہاں سے لگتا ہے کہ یہ آج ہی ہاسپٹل سے آئی ہے، اور اس نے نیند کی گولیاں کھائی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، اپنی بہو کا حال دیکھیں، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے میری بیٹی کے؟ آخر کیا بگاڑا ہے میری بیٹی نے اس کا؟
ایک تو اس کا منگیتر چھین لیا اور اب اس کے ساتھ یہ ویوہار۔ شارکا بیگم بھی دکھی لہجے میں بولی۔ رانی بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے سر نامے ہلاتے بے بسی سے انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو سمجھے یار، ڈرامہ کر رہی ہے۔ عائشہ کیوں گرائے گی کافی عمل پہ؟ وہ تھوڑا غصے انداز میں بولی۔ تائی امی، ہاں بول دو، لگا دو کوئی الزام۔ یہ دیکھے بڑی امی، میرا پورا ہاتھ جل گیا، اتنی گرم کافی تھی، صرف اتنا پوچھا کہ تم کافی میں مرچ کیوں ڈال رہی ہو۔ اس کی بات پر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کتنی بڑی ڈرامے باز لڑکی ہے، کیسے منہ بھر کے بول رہی ہے۔ تائی امی یہ جھوٹ ہے، عائشہ معافی مانگو۔ ان کی بات پر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ باپ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ ٹھاک سے رکا اور ساری استھتی سمجھنے کی کوشش کی۔ تائی امی، اس نے میری مما دیکھے نا بڑی امی، اب یہ بہانے بنا رہی ہیں۔ آج ہی میں ہاسپٹل سے آئی ہوں اور آج ہی میرے ساتھ یہ ویوہار۔ وہ رانی بیگم کے گلے لگتے عائشہ کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ رانی بیگم نے عمل کو تسلی دی اور اسے رونے سے منع کیا۔ عائشہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہوگی تم۔ بھلا ایسے کسی بیمار لاچار انسان کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ احساس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رانی بیگم کی بات پر اذہان کے ہونٹ بیچ گئے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو عمل کو گلے لگائے اس کی لیڈی کو ڈانٹ رہی تھی، اور لیڈی میڈم جس کی زبان اذہان کے آگے فراٹے بھرتی تھی، اس وقت تو جیسے تالو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس کی خاموشی پر اذہان کو غصہ آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ کیا کہا؟ آواز نہیں۔ اب کی بار عمل نے اسے اپمانت کرنے کے لیے بھوئے اچکا کے کہا۔ آئی ایم سوری، ایک ایک لفظ کو چباتے کہا، جس پر عمل کے چہرے پر مسکان سجی۔ ٹھیک ہے، صرف بڑی امی کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، ورنہ کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ پھر سے رانی بیگم کے گلے لگی۔ عائشہ نے ایک نظر رانی بیگم کی طرف دیکھا اور سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی اذہان وہاں سامنے آیا۔ اذہان، عمل روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ سیڑھیاں چڑھتی عائشہ کے قدم وہی تھم گئے۔ ریلنگ پہ پکڑ ایک دم سخت ہوئی اور چہرے پر بے حد پیڑا لگی۔ اذہان، آپ کی بیوی نے دیکھے میرا کیا حال کر دیا۔ اذہان نے اسے پیچھے ہٹاتے ماں کی طرف دیکھا جو عمل کی حرکت پر اسے گھور رہی تھی۔ عمل، ابھی اس نے معافی مانگی ہے، اب تم اذہان کو مت تنگ کرو۔ اذہان، جاؤ بیٹا روم میں، رانی بیگم نے پیار سے کہا۔ مما، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے تو یہ آخری ہی دفعہ ہونا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں میرا دماغ گھوما تو نہ جانے میں کیا کر گزروں گا۔ وہ ماں کو کیا چیتاونی دے رہا تھا اس کی ماں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اذہان ایک سخت نظر عمل پر ڈالتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں سے عائشہ ایک سیکنڈ میں غائب ہوئی تھی۔ روم میں آیا تو وہ کمفرٹ سے منہ تک ڈھکے لیٹی ہوئی تھی۔ کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی دیکھ وہ دروازہ لاک کرتا اپنا نائٹ ڈریس لیٹا ڈریسنگ روم میں گھسا، جبکہ عائشہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ واپس آیا تو لائٹس کو مدھیم کرتا کافی کو اٹھاتا ہونٹوں سے لگا گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے منہ سے وہ کافی اچھل کے باہر آئی تھی۔ کمفرٹ کی اور سے عائشہ جو اسے دیکھ رہی تھی، اذہان کو یہ ری ایکشن دیکھ اپنا ٹہاکا نہ روک پائی اور پیٹ پکڑتے ٹہاکا لگاتے ہنسی۔ کمفرٹ ہٹا تو وہ ہنستی دوشی دکھائی دی۔ اذہان نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اسے دیکھا، اسے دیکھتے دانت پیستے اس کی طرف بڑھا۔ آپ میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بستر پر بیٹھتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میرے ہونٹوں کو جو تکلیف دی ہے اس پر مرہم بھی تو رکھو نا۔ وہ ایک دم اس کے بھاگنے سے پہلے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچتا خود پیچھے بستر پر گرا۔ عائشہ کو بھی اپنے اوپر گراتا اس کی کمر کو مضبوطی سے اپنی پکڑ میں لے گیا۔ اس کی نازک سی لچیلی کمر کا تو لیول ہی الگ تھا اذہان کی نگاہ میں۔ اب جلدی سے مرہم لگاؤ، ورنہ میں نے خود لگایا تو پتہ نہیں کون کون سے ذائقے چکھنے پڑیں گے۔ وہ شرارتی ہوا۔ کیا مطلب؟ کیسے مرہم رکھوں؟ کہاں رکھوں؟ وہ اذہان کی باہوں میں کسمس آئی۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی نرمی چرا لو تم، اس رات میں جلن کی ہر آگ بجھا لو تم۔ وہ ہلکا ہلکا سا گنگنایا تو اس کی خوبصورت آواز سنتے عائشہ تو ایک پل کو کھوسی گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی اتنا ہینڈسم مرد نہیں دیکھا؟ اس کو باہوں میں بھرے ہی اس کے کاندھوں سے دوپٹہ سرکا گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ تمہارے منہ لگنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک عجیب سا نشہ چھا گیا تھا مجھے، وہ فیلنگ دوبارہ چاہیے۔ وہ جیسے چھوٹا بچہ بنتا فرمائش کر رہا ہے۔ میں پاگل نہیں کہ اپنی سانسیں آپ کو سونپ دوں، پھر تو تمہیں بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر تم نے مجھ پر اپنے ہونٹوں کا مرہم نہ رکھا تو پھر نہ جانے یہ پاگل چا کدھر کدھر گھسے گا۔ نہیں پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ وہ لگاتار اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتا اس کے چہرے کو نہار رہا تھا۔ جو میری سمپتی ہو وہ صرف میری ہی ہوتی ہے، اور اپنی سمپتی کو انسان جیسے چاہے چھو لے۔ وہ ایک دم اسے نیچے کرتا خود اس پر حاوی ہوتا، اس کے گال پر جھکا۔ آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ وہ مسائی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، میرے نکاح میں ہو، میں نزدیک نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟
وہ غصے سے بولا، آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر پوچھتی۔ اذہان کو بہت پیاری لگی۔ اگر نہ مانتا ہوتا تو اس وقت تو میرے روم میں ہوتی۔ وہ پھر سے بے باکی پر اترا اور وہ عمل۔ اچانک پوچھے گئے سوال پر وہ مسکرا کر پیچھے تکیے پر گرا اور پھر رخ پھیر کے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ عمل یا کوئی لڑکی میری زندگی میں نظر آئے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میرے پاس زہر کا وکلپ ابھی بھی ہے، عائزہ نے دانت پیستے کہا تو اذہان کا ٹھہاکا انجانے میں تھا۔ وہ واپس اسے اپنی اور کھینچتا، پل بھر میں ہی نشے کی لاری اتاری۔ عائزہ تو اس اچانک حملے پر حیرانی رہ گئی۔ عائزہ وارننگ کے ہی وہ اس کے کس حال میں پہنچ چکا تھا۔ دن کو سمیرہ سے بات کی تو وہ یاد آنے لگی۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور دھڑکنوں کا یہ اتار چڑھاؤ ایک کالی پٹی میں دیکھتا وہ جنونی سا ہونے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتا وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر چکا تھا، لیکن مدھیم روشنی آن کرنا نہ بھولا۔ اس کے ہر اتار چڑھاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور سراہنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا اس کی شدتوں میں بڑھوتری ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے اس کی گردن پر پہنچتا، اس کی چھاتی پر آتا، اسے بے بس کرتا چلا جا رہا تھا۔ عائزہ کی سانسیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو سہلاتے اسے اپنا چہرہ چھپایا۔ اذہان کو لگا جیسے اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ محرم کی محبت، اس کی قریبی کا نشہ کیا ہوتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ سامنے والا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نہ وہ اسے روک پا رہی تھی، نہ اس کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ لڑکی جو آج تک کبھی کسی موڑ پر نہ گھبرائی، آج اپنے محرم کی قریبی میں گھبرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بڑھتی ہمتوں پر عائزہ کی سانسیں اور گہری ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اذہان کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ وہ لال آنکھیں لیے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں روکا؟ وہ جیسے اس کے روکنے سے اور شرارتی ہوا۔ مجھے بہت عجیب سی فیلنگس آ رہی ہیں، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ذرا سا اوپر ہوتے اس کے چہرے کے پاس جھکتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سچ بول رہی تھی جبکہ آنکھوں میں نمی بھی موجود تھی۔ اذہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور کمفرٹ کھول کر اس پہ اور خود پہ لیتا اس کا سر اپنے مضبوط سینے پر رکھا۔ سو جاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ عائزہ کے تو ہاتھ پیر ہی سن پڑ گئے۔ گھبرا کے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مائی لیڈی، مجھے ابھی سوتی ہوئی دکھائی دو، وہ آنکھیں بند کیے ہی اسے بولا تو وہ جلدی سے سر جھکاتی، اس کے سینے پر واپس رکھتی، آنکھیں بند کر لی۔ اس حالت میں کیسے سوتے ہیں؟ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی۔ اس کی طرف کروٹ لیتا اسے اور اپنے گھیرے میں لے گیا۔ عائزہ کی دھڑکنیں ابھی بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے لگا اذہان پھر سے بے قابو ہوتا اس پر حاوی ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جیسے جیسے رات بیتتی جا رہی تھی وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ عائزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ اسے لگا۔ اس کے محرم کا چہرہ تھا، کیسے نہ لگتا؟ اس کے محرم کا چہرہ تھا، کیسے نہ لگتا؟ اور آج کی بنائی اس کے بارے میں عائزہ کی رائے غلط ثابت ہوئی۔ وہ جنونی تھا لیکن صبر والا بھی تھا۔ شاید ہی کوئی مرد ان لمحوں میں پیچھے ہٹتا ہو۔ عائزہ نے ذرا سا آگے کو جھکتے اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا کس دیا اور خود بھی اسے گلے لگاتے آنکھیں بند کر لی۔ عائزہ پہ بھی نیند آخرکار مہربان ہو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب عائزہ کو اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اذہان کو اپنے اوپر حاوی پایا۔ اس کا پورا چہرہ نشے کے عالم میں چوم رہا تھا۔ عائزہ کے ہونٹوں پر جھکا وہ لگاتار اپنی تڑپ کو بڑھاتا محسوس کر رہا تھا کہ اگلے پل اسے ہلچل ملی تو ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ آنکھیں کھولی تو اس نے عائزہ کے قریبی میں ایک وقت مدہوشی سے ہوئی لگ رہی تھی۔ اذہان اس بار نہ رکا اور قریبی کے ان لمحوں میں اس کا ساتھ پاتے وہ اور بہکتا چلا گیا۔ اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر اپنی شدت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھے اسے تھوڑا سا اوپر کو سرکایا۔ عائزہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کی اتنی قریبی پر ہی وہ پگھلنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی جان لیوا قریبی کا سوچ کر اسے پسینے آنے لگے۔ اس کی چیخ اس کے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ صبح تک اسے اپنے سینے پر لپٹائے رہا۔ اس کی خاموشی بھی اسے دیکھے جا رہی تھی، جو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس اسے پیار کیے جا رہا تھا۔ ابھی بھی آنکھیں بند کیے گیلے بالوں کو کلیچر سے آزاد کیے اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ عائزہ کو اتنا سکون ملا کہ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ وہ اس سے شدت سے اپنے سینے سے لپٹائے گیا۔ تھینک یو مائی لیڈی، اس کے کان میں پہلا جملہ بولا تو عائزہ جو نیند میں جا رہی تھی اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آئی تھنک اور کچھ کہنا بنتا ہے، وہ ذرا سی گردن اونچی کرتے بولی۔ بہت مزہ آیا۔ اب کی بار اس کے الفاظ پر عائزہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اس بے شرم اذہان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے والے الفاظ ہی ٹھیک ہیں۔
वो मुंह फुला कर बोली तो इजहान धीरे से मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर होठ रखे तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा बनाया है। आयजा अनवर शाह से मिसेस आयजा इजहान शाह बनना मुबारक हो। उसे इतने प्यारे अंदाज में बोलता दिल में उतारता हुआ महसूस हो रहा था। आपको भी शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। उसके गाल पर होठ रखे उसे तड़पा ही गई। जानती हो रात पापा ने कमरे में क्यों बुलाया था? उसके बालों में हाथ फेरते उसे शांत कर रहा था। क्यों? वो नींद से बंद होती आंखों से पूछने लगी। वो चाहते थे कि आज हमारा वलीमा हो जाए, सबको हमारी शादी के बारे में पता चल जाए। फिर मैंने सोचा वलीमा हलाल तो कर लूं। वो फिर शरारत पर तैयार हुआ। आपको नींद नहीं आ रही, सो जाए, उससे गुस्से से बोली, क्योंकि जानती थी कि अब उसका बेशर्म शौहर पटरी से उतरेगा। बाहों में महबूब हो तो नींद कैसे आती है? तुम सो जाओ और हाँ, अच्छे से नींद पूरी करो। आज की सारी रात सिर्फ मेरी होगी। मुझे तुम्हें हर तरह से महसूस करना है। उसके गालों पर होठ रखता गंभीर लहजे में बोला। वो कैसे? आयशा की जुबान की तेजी खुद ही पछताती थी बाद में। वो ऐसे मेरी जान। उसके कान में झुकता बेबाकी से फुसफुसाता उसका चेहरा लाल कर गया। आप बहुत बेशर्म हैं। उसके सीने पर मुक्का बरसा गई। जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब और उसे तंग किया। वो हक करता चुप सा हो गया और ये अल्फाज सुनने के लिए आयशा अभी तक जाग रही थी, जो उसने सुन लिए। वलीमा का फंक्शन एक बहुत बड़े हॉल में हो रहा था। वलीमे के शुरू होने से पहले दोनों ने मलिका बीबी से दुआएं ली और उनके एक नए रिश्ते से शुरू पर मलिका बीबी खुश होती, उन्हें दुआएं दे गई और उनका सदका उतारा। दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज पर मौजूद थे। देखने वाला हर कोई रश कर रहा था। कुछ ही देर में उनके ननियाल से समीरा भी पहुंच गई थी। अपनी दादी की इजाज़त से समीरा से मिलकर आयशा बेहद खुश हुई। यूँ लगा जैसे उसे खुशी में शामिल होने वाला कोई तो उसके पास अपना था। बहुत हॉट लग रहे हो दोनों, रोमांटिक भी है ये, समीरा उसके कान में फुसफुसाई तो उसने समीरा को घूर कर देखा। अब ऐसे मत देख, यू आर लकी कि ऐसा गुड लुकिंग, हैंडसम और हॉट रोमांटिक लड़का मिला, वरना सबको कहाँ मिलता है ऐसा। समीरा ने हसरत से कहा। इधर उधर की बातें करते हुए वो स्टेज से नीचे उतरी। एक तरफ को होने लगी कि किसी से बुरी तरह से टकरा गई। उसने समीरा को जल्दी थामते गिरने से बचा लिया। पल भर को दोनों की निगाहों का गहरा टकराव हुआ। चलो ये तो गई काम से, आयशा ने उन्हें देखते दिल ही दिल में कहा। सॉरी माई मिस्टेक, आर यू ओके? वो समीरा की कमर से हार हटाता थोड़ा सा पीछे होता पूछ रहा था। समीरा ने घबराकर इस बात में सर हिलाया और इर्द गिर्द देखा कि कोई ध्यान तो नहीं दे रहा। समीरा नजरें झुकाए आगे बढ़ी। एक्सक्यूज मी, उस शख्स ने फिर रास्ता रोका तो समीरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आर यू मैरिड? उसके सवाल पर समीरा ने दांत पीसकर उसे देखा। मैं किस एंगल से आपको मैरिड नजर आ रही हूँ? समीरा ने गुस्से से पूछा। किसी भी एंगल से नहीं। वो भी एक नज़र दोबारा उसे देखता मुस्कुराया तो समीरा गुस्से से उसे देखने लगी और आगे बढ़ गई, जबकि वो सिर्फ मुस्कुरा सका। अमल का सारा ध्यान आयशा और इजहान पर था। उसने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। इजहान और आयशा ने मिलकर केक काटा और हर तरफ फूलों की बरसात होने लगी। ये सब देखते आयशा बेहद खुश हुई कि तभी एक शख्स अंदर आता दिखाई दिया। आयशा अनवर। वो शख्स आते ही आयशा को पुकार गया। आयशा ने अजनाबियत से उस शख्स को देखा। अब आएगा मजा। अमल ने सीने पर हाथ बांधे अपने आप से कहा था। पापा कहा था लेडीज और जेंट्स का अलग इंतजाम करें, लेकिन आपने अपने दोस्तों की बात मानना जरूरी समझा। कितनी बेपर्दगी हो रही है। सिर्फ एक पार्टीशन से क्या होना है? हम मॉडर्न नहीं बगैरत बन रहे हैं। वो बाप के साथ बहस में लगा था, जबकि उसकी निगाह स्टेज की तरफ उठी जहाँ एक अनजान शख्स स्टेज पर पहुंच गया था। हालांकि वहाँ फीमेल सिक्योरिटी मौजूद थी, फिर भी वो बात अधूरी छोड़ता गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? आयशा को इस तरह अनजान शख्स को वहाँ देखते गुस्सा आया। उसकी नजरों ने इजहान को ढूंढा। अरे भूल गई जाने मन, शादी के वादे मेरे साथ, मोहब्बत मेरे साथ और शादी किसी और अमीर शख्स के साथ। वैसे दांत बनती है। वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाता मुस्कुराकर तंज कर रहा था। उसके आखिरी अल्फाज इजहान ने अच्छे से सुने थे। इससे पहले कोई और आगे बढ़ता, इजहान ने एकदम से उसका गिरेबान जकड़ के स्टेज से नीचे धक्का दिया। एकदम हर तरफ सन्नाटा छा गया। इजहान के एक मुक्के ने उस शख्स के होश ठिकाने लगा दिए। ये मंजर देखते सबके दिल दहल गए। वो उस वक्त नहीं रुका। उसने उसे बेतहाशा मारा था कि वो अधमरा हो गया। क्या कर रहे हो इजहान? छोड़ो उसे। हैदर साहब ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर जाने की? है कौन ये साला कमीना बेगैरत? उसे मारने के साथ गालियों से भी नवाज रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मुझे दुल्हन बड़ी लड़की वो मुश्किल से बोल रहा था कि इजहान ने एक और मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। उसके मुंह से खून निकला और गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। भूल के भी मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान से मत निकालना।
ورنہ زبان کاٹ دوں گا، اور اس بھول میں تو رہنا ہی مت کہ تو جو کہے گا اس پر میں یقین کر لوں گا۔ تجھے پولیس کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ تیری چمڑی ادھیڑنے کے لیے میرے آدمی ہی بہت ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری بیوی میری محبت۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اذہان نے اس کی تھوڑی کے نیچے مکہ مارا کہ وہ تڑپ ہی گیا۔ اس کی چیخ ہر طرف گونجنے لگی، نام مت لینا، میں آخری بار چتاونی دے رہا ہوں۔ تو مر کے بھی زندہ ہو جا تو بھی تیرا یقین میری جوتی بھی نہ کرے، بلکہ جس کے کہنے پر تو نے آج یہ تماشا لگایا ہے اس کو تو میں جہنم میں پہنچا ہی دوں گا، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اذہان کے غصے بھرے انداز پر وہ شخص بری طرح گھبرا گیا۔ وہاں موجود سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب کی بار اس شخص کی نگاہ محفل میں اٹھی دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس لڑکی نے پیسے دیے اور یہاں آنے کو کہا۔ یہ سب باتیں اس وقت صرف اذہان کو ہی بتا رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ بھیڑ والے علاقے سے اسے گھسیٹتا ایک طرف کم شور والے کونے کی طرف لے گیا تھا۔ اس کی انگلی کے اشارے میں دیکھتا اذہان ہوٹ بیچ گیا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو آواز دی اور اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا، اسے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا، جبکہ خود اب باپ کی طرف مڑا۔ اب اسی وقت یہ ولیمہ ختم اور آگے کوئی بھی فنکشن ہو ایسے اب میں نہیں کرنے دوں گا جس میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بے دھڑک کھڑے ہو جائیں۔ میں عائشہ کو لے کر جا رہا ہوں، آپ چاچا جان کے ساتھ مل کر سب سنبھال لیجیے گا۔ وہ چاچا جان لفظ کو دانت میں پیستے کہہ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایک طرف کھڑی پھیکی رنگت کے ساتھ عمل کو گھورنا نہ بھولا۔ اذہان عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا، وہ پہلے ہی گھبرائے بیٹھی تھی، اذہان کے غصے سے اسٹیج کی طرف آنے پر سہم گئی۔ وہ بنا ایک لفظ کیے اسے باہوں میں بھرتا، بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹیج سے نیچے اتارنے لگا۔ سبھی نے منہ کھولے یہ منظر حیرت سے دیکھا، جبکہ اس کی اتنی بے باک حرکت پر عائشہ شرم سے اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس کا من موہن چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اب تک اسے لیے جاتے گاڑی میں بٹھایا تو وہ ڈری ڈری سے اسے دیکھنے لگی۔ سبھی اندر موجود تھے، پھر وہ اسے اکیلے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے وہ ابھی چپ تھا، چہرہ بالکل سخت تھا۔ اذہان پلیز میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کون ہے۔ عائشہ نے اذہان کو صفائی دینی چاہی، جس پر وہ گاڑی کی اسپیڈ اور تیز کر گیا۔ پلیز اذہان دھیرے چلائے۔ وہ ڈر کے اپنا گھونگھٹ الٹ کر اذہان کو دیکھنے لگی، جو گاڑی اب سنسان علاقے میں لا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں لے کر جا رہا تھا۔ عائشہ کا دل ڈوبا۔ پلیز اذہان گاڑی روکیں، وہ اب کی بار آنسو سہتے روتے انداز میں بولی۔ جب اگلے ہی لمحے گاڑی ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی اور جھٹکے سے کار پوش میں رکی، وہ سیٹ بیلٹ اتارتا نیچے اترا، دوسری طرف آتا اسے کلائی سے تھامے نیچے اتارا اور نیچے اتارتے ہی اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھر گیا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ عائشہ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ غصہ ہے یا نہیں، اس کا اسے اپنی باہوں میں بھرنا کافی رومانٹک تھا۔ اسے اندر روم میں لایا تو پورا روم سجا ہوا تھا، انٹر سے لے کر آخر تک بے حد خوبصورت کمرہ جہاں لال غباروں کے دل جگہ جگہ موجود تھے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت روم سجاوٹ دیکھ وہ بالکل حیران سی ہو گئی۔ اذہان نے اسے نیچے اتارا تو وہ مطمئن ہوتی سب طرف دیکھنے لگی۔ جب اذہان ایک کانچ کی ٹیبل ٹرالی کے سامنے لاتا، اس میں رکھے کیک کے گرد موم بتیاں جلانے لگا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے وہاں لے گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز اذہان، کیک پر لکھے الفاظ پڑھتی وہ دنگ رہ گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرنے لگے، چہرے پر مسکان تھی لیکن آنکھوں میں آنسو۔ وہ اذہان کو خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ اذہان نے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیک کاٹو مائی لیڈی، اس کے گال پر دھیرے سے اپنے ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے چھری اٹھائے کیک کاٹنے لگی۔ اذہان نے پاس ہی ہلکا سا سنگیت چالو کیا۔ عائشہ نے کیک کا ٹکڑا کاٹتے اذہان کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے عائشہ کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنے منہ میں رکھتے اذہان کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں پر لگے اس کیک کی کریم کو دیکھتے اذہان نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے وہ کریم اپنی زبان سے چاٹی۔ عائشہ کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی پٹری سے اترا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر کی اس کی شدتوں کو یاد کرتے عائشہ انجانے میں جھرجھری لے گئی۔ اذہان نے ایک چھوٹا سا مخملی باکس کھولتے اس میں ڈائمنڈ بریسلیٹ نکالتے عائشہ کی کلائی میں پہنایا۔ یہ تو بہت پیارا ہے شاہ، بہت پیارا۔ یہ میری شادی کا گفٹ ہے یا برتھ ڈے کا؟ وہ بچوں جیسے پوچھنے لگی۔ میری زندگی کو اپنی چاہت سے خوبصورت بنانے کا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا بولا اور پھر مسکرا کر اس کے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ ایسے کیوں پھیر لیا؟ عائشہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ایک اور گفٹ بھی ہے تمہارے لیے، خاص اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے بھاری دوپٹے کو اتارتے ایک طرف رکھ گیا۔ اس کے خوبصورت اتار چڑھاؤ اور لہراتی کمر کو دیکھتا
وہ اپنے دل میں ہلچل سی مچتی محسوس کر رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کل وہ اس حسن کو چکھ چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار پھر سے اس کے قریب جانے لگا ہے۔ ڈانس اس کا ہاتھ تھامے پیار سے بولا، کیک کھانا ہے مجھے۔ وہ منہ بناتے بولی تو وہ سہمتی میں سر ہلاتا اسے کیک کے پاس کھڑا کرتا خود صوفے پر جا بیٹھا۔ عائشہ نے شرما کر کیک کھایا، پھر پلٹ کر اذہان کو دیکھا جو اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بھی کھا لیں، سچ میں بہت ٹیسٹی ہے۔ تھوڑا سا کیک اس کی ناک پر لگ گیا تھا جسے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اذہان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا اور اس کی ناک کو دانتوں سے دبایا۔ اوف، کیا کر رہے ہیں؟ میری ناک کھا جانی ہے آپ نے۔ وہ غصے سے ناک کو دباتی بولی، آج تو تمہیں پورا کا پورا کھا جاؤں گا۔ اسے ایک آنکھ مارتا اگلے پل اس کے ساتھ ڈانس اسٹیپ لینے لگا۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے جلدی بولی۔ ہاں میں تو ایکسپرٹ ہوں نا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گول گول گھماتا واپس اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ مجھے تو آپ ہر چیز میں ایکسپرٹ لگتے ہیں۔ انجانے میں زبان پھسلی اور اذہان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اگر تمہاری رات والی قریبی کی طرف اشارہ ہے تو اس میں تو ہر مرد ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ میری طرح جنونی بھی ہوتے ہیں، پر رات کو ابھی تم نے صرف میری نرم سائڈ دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتا ساتھ دھیمے آواز میں بولتا بھی جا رہا تھا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ سہم کے بولی، بالکل نہیں، کیا کل ڈر لگا تھا؟ وہ اسے گول گول گھماتا۔ اذہان اب کیا اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تو میں کل کی ساری کسر بھی پوری کروں گا۔ وہ اس لیے بستر پر آیا، یوں لگا جیسے پھر سے کل رات واپس آ گئی ہو۔ اس کی کمر کو دیکھتا وہاں پر اپنے گرم ہونٹ رکھتا۔ لائٹس آف ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کی قریبی میں سر سے پیر تک ڈوبے تھے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے کس چیز کی طلب ہے؟ وہ گہری سانس بھرتے اس کو اپنی نکٹتا قریبی میں بے بس کیے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ مائی لیڈی، پوچھو نا کس چیز کی طلب؟ وہ جھک کر اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں پوچھتا اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ بتا دے، بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا، تیرے عشق کی طلب۔ وہ کہتے ہی اور سسکیاں نکلواتا چلا گیا۔ اذہان وہ بے بسی سے اس کے سینے پر مکے برساتی اپنا بدلہ لے رہی تھی کہ ایک دم اذہان نے استھتی بدل دی۔ بہت ہاتھ چل رہے ہیں، سیدھا کروں تمہیں میں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں تھامے محبت سے بولا، آپ کے اندر کون سا جن آ گیا ہے؟ آپ وہی سخت اذہان ہیں جس نے مجھ سے نکاح کیا۔ توبہ، کس قدر سخت رویہ دکھا رہے تھے اس دن۔ عائزہ بھی اس کے کچھ دیر رکنے پر اسے اچھا خاصا سنا گئی۔ ہاتھ کے ساتھ زبان بھی بہت چل رہی ہے۔ اذہان نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ مما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بچا لے اذہان سے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی عمل یہ سب کرنے کی؟ تھوڑا انتظار تو کر لیتی۔ میں نے کہا بھی تھا لیکن تم میں ہی صبر نہیں تھا۔ شارکا بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مما پلیز مجھے بچا لیں، اذہان مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ عمل بہت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ جس طرح اذہان اسے گھور کر گیا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز کھل گیا۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں کل ہی تمہیں پہلی فلائٹ سے ماموں کی طرف روانہ کرتی ہوں تاکہ اذہان کے غصے سے بچ سکو، ورنہ وہ پاگل شاہ نہ جانے کیا سے کیا کر جائے۔ جب یا نہیں ہوگی تو اس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے اور تمہیں معاف کر دے، لیکن تم وعدہ کرو نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی اور اذہان کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ سر جھٹکتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو وہ روتے ہوئے ماں کے گلے لگی۔ آج وہ اذہان کے لیے آخری بار رو رہی تھی۔ کسی بھی انسان کو اس کے نصیبوں سے بڑھ کر نہیں ملتا۔ اگر ایک چیز ہمارے نصیب میں اوپر والے نے نہیں لکھی تو اس میں بھی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ بس ہمیں اوپر والے کی مرضی میں خوش ہونا سیکھنا چاہیے۔ اسے سوتے میں بھی اپنے چہرے پر کسوں کی ہلکی فہار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ لمحات کی مہلت دی تھی کہ وہ سو جائے، لیکن اس دوران بھی وہ اسے لگاتار چومے جا رہا تھا۔ نہ کرے نہ شاہ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتا پیچھے گردن پر اپنے ہونٹوں اور زبان سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرے ایک بار پھر اپنے گھیرے میں لے گیا۔ وہ پھر سے خود کو اس پہ سونپ گئی۔ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا تیار ہوتا باتھ روم سے نہا کر نکلتی عائزہ کو پیار بھرا تانا مار گیا جو اپنے گیلے بالوں سے تولیہ اتار کر اپنے بالوں کو سکھانے لگی۔ میرے منہ نہ لگے، وہ غصے سے بولی کہ اذہان کا ٹہاکا انجانے میں تھا۔ اب کی بار وہ گمبھیر انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ کہیں درد ہے کیا؟ اس کو سینے سے لگاتا پوچھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر لی۔ ایک سکون سا اترا اس کی باہوں میں جا کے۔ اذہان نے بھی اس کے گرد اپنا گہرا مضبوط کر لیا۔ سوری جان، اگر زیادہ چوٹ پہنچا گیا ہوں تو آگے سے ساودھانی کروں گا۔ اس اور اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ سچ کہتے ہیں دلی چاہت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، بس نیتیں صاف ہونی چاہیے۔
अमल को इजहान ने आखिरी गलती समझकर माफ कर दिया अपनी चची जान के कहने पे, और आयशा के लिए वो विदेश निकल गया हनीमून ट्रिप। अब ट्रिप पर तो आपको साथ नहीं भेज सकते, इसलिए कहानी का डी एंड यही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।